دیکھیں الحمدللہ ہم لوگ نماز کے معاملے میں اتباع رسول کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. نماز کے چھوٹے چھوٹے سے مسئلے پر بھی ہم مضبوطی کے ساتھ اتباع رسول پر ڈٹے ہوتے ہیں. جیسے آپ بہت سارے مسائل دیکھیں، آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے، حتیٰ کہ جلسہ استراحت جسے بہت سارے تقلیدی مذاہب کہتے ہیں کہ نہیں کرو تو چل جائے گا، ہم اس کی بھی پابندی کرتے ہیں. تو الحمدللہ نماز کے بارے میں ہم مکمل پابندی کرتے ہیں کہ ویسے نماز پڑھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور ہماری نماز میں کوئی کمی نہ ہونی پائے، طریقہ وہی ہو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہماری یہ دلچسپی دکھائی نہیں دیتی. نماز کے معاملے میں معاملہ ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کے مسئلے میں ہم بہت لاپرواہ واقع بھی ہیں. جیسا من میں آیا زکوٰۃ نکال دیا، جس کو دینا چاہا دے دیا. زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے اس میں بھی آزادی، منمانی. زکوٰۃ کس کو دینا ہے اس میں بھی منمانی، اور زکوٰۃ کیسے دینا ہے اس میں بھی منمانی. کہیں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لاؤ ہم پتہ کریں کہ زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے، کس کو دی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. تو اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے مال میں کسی اور کا حق باقی تو نہیں ہے. مال سے جڑے اور حقوق ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن ان کی ادائیگی کے بغیر ہم زکوٰۃ میں شوق دکھائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر ہم نے کسی کا لاکھوں روپیہ دبا کے رکھا ہے، کسی کا قبضہ کر کے رکھا ہے، کسی کا غصب کر کے رکھا ہے، چھین کے رکھا ہے، لاکھوں روپیہ کسی کا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم. اور رمضان آتا ہے تو بڑی فراخ دلی سے لوگوں کی لائن لگا کے زکوٰۃ بانٹتے ہیں. لو تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ. یہ کیا ہے بھائی؟ آپ دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھے وہ نہیں دے رہے ہو اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے رہے ہو. ارے پہلے ان کا مسئلہ تو کلیئر کرو جن کے پیسے آپ باقی ہو. اس بات کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا مال دبائے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی زکوٰۃ بڑے شوق سے دیتے ہیں. لیکن اس کی ایک واضح مثال آپ کے سامنے رکھوں، وراثت کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ رمضان میں بڑے سے بڑا حاجی آپ کو دکھائی دے گا، نمازی دکھائی دے گا، بڑی فراخ دلی سے لوگوں کو زکوٰۃ بانٹ رہا ہوگا، اور تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ. لیکن وہی شخص وراثت میں اپنی بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے. بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا. باپ کے مرنے کے بعد باپ کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا. اگر باپ کی بیوی یعنی اس کی ماں زندہ، اس کو بھی حصہ نہیں لینے دیا، نہ بہن کو لینے دیا، سب قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور رمضان میں بالکل جھولا رکھ کے تجوری کھول کے سب کو پیسے بانٹ رہا ہے. آپ سوچیں کتنا بیوقوف انسان ہے یہ زکوٰۃ دے رہا ہے لوگوں کو. ارے جس کا پیسہ واپس کرنا دینا لازم ہے، ضروری ہے، اس کا دبا کے بیٹھا ہوا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے رہا. صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی مجھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ افلاس کیا ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے بیچ میں مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی، کہ میری امت کا مفلس یعنی کنگال وہ ہے یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کی دن آئے گا بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ. قیامت کے دن کیا لے کر آئے گا؟ نماز لے کر آئے گا، نماز کی عبادت اور روزے کی عبادت اور زکوٰۃ کی عبادت. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے، بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ. لیکن اس کے ساتھ یاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا،
کہ کسی کا مال بھی کھایا ہوگا. اس میں ایک چیز کیا ہے, ایک لمبی فہرست ہے یہ غلطیاں کیا ہوگا. اس میں کیا ہے, اکلا مال ہذا, کسی کا مال کھایا ہوگا. ایک ساتھ دیکھیے دو چیزوں کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کا عمل لے کر آئے گا. زکوٰۃ یعنی کسی کو پیسہ دیا ہے, لیکن جرم کیا کیا, اکلا مال ہذا, کسی کا کھایا ہوا ہے. زکوٰۃ کی عبادت اس کے پاس ہے اور ساتھ میں حرام خوری بھی اس کے ساتھ میں. ایسا کہاں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم اپنے سماج میں دیکھنا چاہیں تو وراثت کے مسئلہ کو لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اسی ممبئی میں آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑا سیٹ رمضان میں تجوری کھول کے بیٹھا رہے گا, مولویوں کی لائن لگا کے صدقہ خیرات بانٹے گا, لیکن اس کی ہسٹری چیک کریں تو اپنی بہن کا کھا کے بیٹھا ہوا ہے. وراثت میں اپنی بہن کا ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور صدقہ خیرات بانٹ رہا ہے, لے جاؤ سب کو. صحیح مسلم کی حدیث ایسے لوگوں میں فٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ قیامت کے دن نماز, روزہ اور زکوٰۃ کی عبادت لے کے پہنچے گا اور کسی کا مال بھی کھایا ہوا ہوگا. تو میرے بھائیو, زکوٰۃ کے بارے میں سب سے پہلی چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ اگر زکوٰۃ دینے کا شوق ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے اور ضروری بھی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں, ہماری ذمہ اگر کسی کے پیسے ہیں تو واپس کر دیں, ورنہ یہ زکوٰۃ کی جو عبادت ہے, حتیٰ کہ نماز, روزہ, یہ سب اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس کو دے دے گا جس کا مال ہم نے کھایا ہے. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث آگے کنٹینیو ہے, اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کیسے کرے گا کہ ایک طرف نماز, روزہ, زکوٰۃ کی عبادت لے کر آیا ہے, دوسری طرف کسی کا کھایا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. جتنے مظلومین کھڑے ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی نیکیاں اٹھا کے بانٹتے جائے گا. کسی کو اس کی زکوٰۃ دے دے گا, کسی کو اس کو روزہ دے دے گا, کسی کو وہ دے دے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس آدمی نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, زکوٰۃ دیا, یہ سارا ثواب اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دے دیا. یہ ہو گیا کنگال, یعنی بہت کچھ تھا لیکن کنگال ہو گیا, سب اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دے دیا. اور اگر ساری عبادتیں ٹرانسفر کرنے پر بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان لوگوں کی جو غلطیاں ہیں, ان کی غلطیاں اٹھا کے فطریحت علیہ, اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا. ثم طرح فی النار, فی جہنم میں یہ پھینک دیا جائے گا, تو جہنمی ہو جائے گا. نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, زکوٰۃ دینے والا جہنم میں جائے گا اگر وہ کسی کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے تو, کیونکہ یہ زکوٰۃ کا ثواب اس کو چلا جائے گا اور اس کا گناہ اس کے سر پہ آ جائے گا. تو یہ سب سے پہلی چیز ہم دھیان رکھیں کہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں. کسی کا مال دبا کے بیٹھا ہے تو اس کو ہم واپس کر دیں.